अल्हम्दुलिल्लाह खाली हाथ नहीं आया, माशाअल्लाह जेबें भर के लाया हूं। ये 700 करोड़ रुपया लिया और तोसा के अवाम पे कुर्बान जनता के अवाम पे कुर्बान है। 110 करोड़ रुपया कुर्बान है। ये 400 करोड़ मेरे कोहाट के जवानों पर, बुजुर्गों पर, बहनों पर, माओं पर कुर्बान है। नवाज शरीफ तो आप पे जान भी निछावर करता है, ये 120 अरब है भाई, 120 अरब, ये भी आप पर कुर्बान। मौलाना साहब ये भी आप पे कुर्बान है। 87 करोड़ डेरा इस्माइल खान के लिए कुर्बान है, कुर्बान आपके लिए कुर्बान है। आप पे वारी है, आप पे कुर्बान है, ये आपके हैं, आप पे कुर्बान है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मेरा एक गिला है कि आपने वो कारकुनों को इतनी दूर रखा, इनको सामने आने देना चाहिए था ताकि से बातचीत हो सकती। मैं अपने मियांवाली के कारकुनों का आज खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अगर आज मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो उसमें मियांवाली के कारकुनों का सबसे ज्यादा उनकी वजह से मैं यहां पहुंचा हूं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इसलिए फिर मैं गिला कर रहा हूं कि उनको करीब लाने देने, इतना दूर उनको आपने खड़ा कर दिया। अच्छा जी मियांवाली, सबसे पहले इंशाअल्लाह जब ये हमारे 5 साल मुकम्मल होंगे तो मैं आज आपको दावे से कहता हूं मियांवाली के लोगों कि कभी मियांवाली की तारीख में इतनी ज्यादा मियांवाली में तरक्की नहीं होगी जो इंशाअल्लाह इन 5 सालों में होगी। एक तो ये वजह कि आपने मियांवाली मेरे साथ आप तब चले जब और कोई नहीं था मेरे साथ, इसलिए जो मैंने हमेशा आपसे वादा किया था कि अल्लाह जब भी मौका देगा तो मियांवाली के लोगों को मैं अपनी परफॉर्मेंस से उनका अपनी परफॉर्मेंस से मियांवाली के लोगों ने जो मेरे ऊपर एहसान किया वो आपकी खिदमत करके एहसान पूरा करूंगा। और दूसरा मेरा वादा कि जो जो पाकिस्तान में इलाके पीछे रह गए हैं, हमारा कबायली इलाका पीछे रह गया, सारा मियांवाली, बखर, जनपुर, डीजी खान, बलूचिस्तान, ये सब पीछे रह गए हैं, क्योंकि यहां तरक्की कभी भी ऐसी नहीं हुई कि कमजोर इलाकों को साथ लेके चलें, गरीब लोगों को उठाएं। हमारी बदकिस्मती कि यहां पैसे वाले और ज्यादा पैसे वाले बन गए, गरीब गरीब हो गया,
اور جو علاقے پیچھے تھے وہ اور پیچھے چلے گئے. تو میری پوری کوشش ہے کہ سارے پاکستان کے علاقے جو پیچھے رہ گئے تھے انشاءاللہ یہ 5 سالوں میں جب ہمارے مکمل ہوں گے سب سے زیادہ ترقی ان علاقوں میں پاسماندہ علاقوں میں ہمارے 5 سال میں ہوں گے پاکستان کی تاریخ میں. اب میاں والی سب سے پہلے تو میرا زور آپ کی تعلیم کے اوپر ہے. آپ کے اسکولوں کے بہتر کرنا خواتین کے لیے کہ ان کے لیے بہتر تعلیم کرنا. یہ جو نمل یونیورسٹی بن رہی ہے اقتدار میں آ کے نہیں بنی ہے. یہ میں نے خود پیسے اکٹھے کر کے جو آپ کے سامنے نمل یونیورسٹی بن رہی ہے یہ آج یاد رکھنا کہ یہ وہ یونیورسٹی ہوگی کہ باہر سے سارے پاکستان سے لوگ ادھر تعلیم حاصل کرنے آئیں گے اور ابھی بھی آ رہے ہیں. میاں والی کے لوگوں کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا ضلع سے, یہاں آپ کو تعلیم ملے گی اور انٹرنیشنل لیول کی اعلیٰ تعلیم, کیونکہ یہ انشاءاللہ پاکستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی بنے گی. اس کے علاوہ جو آج جس کے لیے میں خاص طور پہ آیا ہوں, بلکسر سے میاں والی کی سڑک اور میاں والی سے مظفر گڑھ کی سڑک, یہ اس لیے بنانی تھی کیونکہ یہاں بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے تھے, سڑک کا برا حال تھا. تو یہ میرا وعدہ تھا, 3 سال لگے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ سڑک اب شروع ہوگی اور اندر 1.5 سال میں یہ مکمل ہو جائے گی. اب میاں والی کے لوگوں مسئلوں کی بات کرتا ہوں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ہی نہیں صرف دنیا کا مہنگائی ہے. یہ مہنگائی کیوں ہے؟ آپ سب شعور رکھتے ہیں یہ دنیا میں مہنگائی کیوں ہوئی؟ یہ اس لیے ہوئی کرونا آ گئی, کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا, دنیا میں کاروبار بند ہو گئے, تجارت ختم ہو گئی, کم ہو گئی. جب تجارت بند ہوئی یا کم ہوئی تو چیزیں دنیا میں کم ہو گئی, جب کم ہوئی قیمت اوپر چلی گئی. یہ دنیا کا مسئلہ ہے آج. تو یہ آپ کو پہلے سب سے سمجھنا ہے کہ یہ مہنگائی پاکستان کا صرف مسئلہ نہیں, دنیا کا مسئلہ ہے. امریکہ میں جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے, 1982 کے بعد امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو پاکستان اللہ کا شکر ہے ابھی بھی سب سے سستا ملک ہے, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب چند مہینوں میں تیل کی قیمت دگنی ہو گئی, گیس کی قیمت دگنی سے بھی زیادہ, کوئلے کی قیمت دگنی, جو گھی باہر سے ہم منگاتے ہیں اس کی دگنی سے زیادہ قیمت, تو بدقسمتی سے پاکستان میں بھی قیمتیں بڑھی. لیکن انشاءاللہ یہ ہمیں سب نظر آ رہا ہے کہ یہ 3 مہینے 4 مہینے کے بعد ساری دنیا میں قیمتیں نیچے آ جائیں گی. تو اس وقت ایک مشکل وقت ہمیں بھی اور دنیا کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے لیے پیکج ہم شروع کر رہے ہیں. آدھی آبادی کو جن کی قیمت 50,000 روپے مہینے سے جن کی آمدنی کم ہے, ان سب کو ہم آٹا, گھی اور دالوں کے اوپر 30% ہم ان کو سبسڈی دے رہے ہیں.
ان کو ہم پیسے دیں گے کہ 30% ان کو احساس راشن کے نیچے کم قیمتیں ملے. اس کے علاوہ کامیاب پاکستان پروگرام لے کے آ رہے ہیں. 20 لاکھ وہ خاندان جو کمزور ہیں، سب سے کمزور خاندانوں کے لیے کامیاب پاکستان میں سب سے پہلے ان خاندانوں کے لیے سود کے بغیر قرضے 5 لاکھ کے، ایک خاندان کو 5 لاکھ کے سود کے بغیر قرضہ. کسانوں کے لیے دیہاتوں میں اور شہروں میں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے سود کے بغیر قرضہ. دوسری چیز، 27 لاکھ روپے سود کے بغیر قرضہ ملے گا اپنا گھر بنانے کے لیے. تیسری چیز، ہیلتھ کارڈ ملے گا، اور انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ تو پنجاب کے سارے خاندانوں کو ملے گا. اگلے مارچ تک، جنوری سے ہیلتھ کارڈ ملنا شروع ہوگا اور مارچ تک سارے پنجاب کے خاندانوں کو ہم ہیلتھ کارڈ دیں گے. مطلب یہ کہ ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہوگی. کسی بھی ہسپتال، پرائیویٹ یا سرکاری، کہیں بھی جا کے ایک خاندان اپنا علاج کروا سکتا ہے، 10 لاکھ روپے تک مفت علاج. اور یہ میاں والی کے لوگوں، میری سب سے زیادہ کوشش تھی کہ اللہ نے مجھے موقع دیا تو ایک دن جو ہمارے لوگوں کو، غریب لوگوں کو سب سے مسئلہ پڑتا ہے کہ غریب گھرانے میں بیماری ہو تو مقروض ہو جاتا ہے، قرضے لے کے اپنا علاج کرواتا ہے. تو انشاءاللہ مارچ تک سارے پنجاب کے اندر ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا، 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس. اس کے بعد میاں والے کے نوجوانوں، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ ہم اب نوجوانوں کی تعلیم کے اوپر اسکالرشپ دینے پہ خرچ کر رہے ہیں. 47 ارب روپے کی ہمارے صوبے پنجاب پختونخوا اور فیڈرل گورنمنٹ 47 ارب روپے کی اسکالرشپس دے گی. میرٹ کے اوپر غریب گھرانوں میں جو ہمارے نوجوان جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پیسے نہیں ہیں، گورنمنٹ اسکالرشپ دے گی. 62 لاکھ لوگوں کے لیے، 62 لاکھ نوجوانوں کو اسکالرشپ ملے گی. اب اگلی بات، میاں والی کے لوگوں، میں نے آپ سے جب کیمپین کرتا تھا تو وعدہ کیا تھا کہ پاکستان وہ ملک بنے گا جو کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں. میرے والدین غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ جب بھی اللہ نے موقع دیا تو کبھی پاکستان کسی کی غلامی نہیں کرے گا. اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھتے رہیں گے کہ ایک آزاد ملک جو اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا، اپنے فیصلے کرے گا. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو اب تک ہمیں کبھی کسی کی غلامی کرنی پڑی، کبھی کسی کی، آزاد ہو کے بھی، آزادی کے بعد بھی ہم آزاد فیصلے نہیں کر سکتے تھے. انشاءاللہ یہ پاکستان وہ ملک ہے اب جو اپنی عوام، جو بہتری عوام کی ہو، جو عوام کے فائدے ہوں گے، اس کے مطابق انشاءاللہ آگے پاکستان کے فیصلے ہوں گے. اور میں اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. جن کا نظریہ مختلف ہے ان سے ہم بات چیت کریں. جس کو لیفٹ کہتے ہیں، جس کو رائٹ کہتے ہیں، سب کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں.
سب سے ہم بیٹھ کے اپنے مسئلے امن سے حل کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں لوگ ہوں، چاہے ہمارے پرانے قبائلی علاقے کے لوگ ہوں، وزیرستان کے لوگ ہوں، جدھر بھی ہوں، سب سے ہم بات چیت سے مسئلے حل کریں گے۔ صرف ہم جس سے مفاہمت کبھی نہیں کریں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے، اور یہ اس لیے نہیں کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ قوم جس میں قانون کی بالادستی نہیں ہے، جس میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ جو قوم طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتی، جو بڑے بڑے ڈاکوں سے NRO دیتی ہے، وہ کبھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے سب سے مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کبھی جن لوگوں نے کرپشن کی ہے، یعنی اقتدار میں آ کے ملک کا پیسہ چوری کیا، چوری کر کے باہر لے گئے، کبھی ان لوگوں سے میری حکومت ان سے کبھی نہ ان کو NRO دے گی، نہ ان سے کبھی مفاہمت کرے گی۔ ان لوگوں کو جب تک سزا نہیں ملے گی، یہ سن لیں میری بات، وہ قوم جو بڑے ڈاکوؤں سے ڈیل کرتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ جب آپ چوری کو برا ہی نہیں سمجھتے تو محنت کون کرے گا اس قوم میں؟ کیوں لوگ پڑھیں گے، لکھیں گے، 8-8 12-12 گھنٹے کام کریں گے؟ وہ کیوں کریں گے جب ڈاکہ مار کے اس سے زیادہ پیسہ کما لو؟ اس لیے کوئی بھی مہذب معاشرہ، ہر مہذب معاشرہ اپنے چوروں کو جیلوں میں ڈالتا ہے، ان سے ڈیل نہیں کرتا۔ کوئی بھی ملک جو خوشحال ہے، ان سارے ملکوں میں قانون کی بالادستی ہے۔ جو ملک غریب ہیں وہاں طاقتور کے لیے ایک قانون، طاقتور ڈاکوؤں کے لیے NRO، غریب جیل میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ ملک غریب ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ اور جو انہوں نے ہمیں مثال دی تھی مدینہ کی ریاست کی، جو انہوں نے ہم دنیا کے سامنے جن اصولوں پہ مدینہ کی ریاست کھڑی کی تھی، انہوں نے، اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا تھا کہ ان کے شریعہ پہ چلو، ان کے راستے پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو۔ وہ اس لیے کہ اس میں ہماری بہتری ہے۔ مدینہ کی ریاست کے اوپر جو مسلمانوں کی قوم بنی تھی، اس نے کئی 100 سال تک دنیا کی امامت کی تھی۔ پاکستان بھی وہ ملک ہے، جب تک ہم ان اصولوں پہ نہیں چلیں گے، اور وہ اصول 2 ہیں: رول آف لا یعنی کہ قانون کی حکمرانی، اور انسانیت کا نظام یعنی کہ فلاحی ریاست۔ ان دو نظریوں کے اوپر انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو اٹھائیں گے اور ایک عظیم قوم بنائیں گے۔ میں میاں والی کے لوگوں، آخر میں آپ سب کو آج خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ نہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے میں آج یہاں نہ ہوتا۔ اور دوسری چیز، میں آپ کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اونچ نیچ میں ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ اس ملک کو ادھر لے کے جاؤں گا جس کے لیے یہ پاکستان بنا تھا آج سے 74 سال پہلے۔ ایک عظیم خواب کا نام تھا پاکستان، اور انشاءاللہ اسی
ख्वाब के ऊपर अपनी कौम को एक अजीम कौम बनाऊंगा। दुनिया में मिसाल बनेगी पाकिस्तान। कोई ताकत इस मुल्क को नहीं रोक सकती एक अजीम कौम बनने से। मुश्किल वक्त सारी कौमों की जिंदगियों में आते हैं। आजकल दुनिया में मुश्किल वक्त आया हुआ है, लेकिन अल्लाह का करम है, हमारा वो मुल्क है जो कोरोना की वबा में पाकिस्तान की मिसाल दी जाती है कि वो मुल्क है जो सबसे बेहतर तरीके से उससे निकला है। और मैं मोहाड़ के लोगों के लिए आखिर में ये कहना चाहता हूं कि दोनों चीजों के ऊपर गौर हो रहा है। एक के नहर हम लेके जाएं ऊपर, ताकि वहां मोहाड़ के लोगों के ऊपर जो मुश्किल वक्त है, वहां पानी नीचे चला गया है, बिजली का बिल ज्यादा है, तो एक उसके लिए कोशिश करेंगे, वो नहर के फीजिबिलिटी भी बन रहा है। और दूसरा सोलर ट्यूबवेल। अगर हम ये भी देख रहे हैं कि अगर बलूचिस्तान में और ये सारे मोहाड़ के इलाके में अगर सोलर के ट्यूबवेल लगाएं तो कम से कम ये जो महंगी बिजली, और बदकिस्मती से महंगी बिजली की वजह ये कि सारे कॉन्ट्रैक्ट ये जो साइन किए हुए हैं जो महंगी बिजली के, वो हमारे से पहले के हैं। तो इसलिए अगर हम सोलर ट्यूबवेल लगा दें, हम उसकी फीजिबिलिटी देख रहे हैं कि उससे आप सबके लिए, जो पहाड़ के लोग हैं जिधर बड़े बड़े बिजली के बिल हैं क्योंकि पानी बहुत नीचे चला गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि सोलर ट्यूबवेल से अगर पानी उठ सकता है, इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो फिक्र ना करें, सोच रहा हूं मैं इसके ऊपर जो भी बेहतरीन हल होगा मोहाड़ के लोगों के लिए, इंशाअल्लाह वो हम हल लेके आएंगे यहां से खुशाब तक। और मैं कारकुनों, अब तो जो मेरे कारकुन थे शुरू हुए मेरे साथ 25 साल पहले, उनके तो बच्चे भी अब उन जो मेरे साथ थे उनकी उम्र से बड़े हो चुके हैं। तो जो नए नौजवान आ रहे हैं मियांवाली में, आप सबके लिए मेरा आखिरी पैगाम यह है कि बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, आप तैयारी करें और मियांवाली में भरपूर तरह शिरकत करें बल्दियाती इलेक्शन में, और दुनिया को पता चले कि मियांवाली वो है जो पहले मियांवाली में काम, इलेक्शन में मियांवाली जिताती है उस पार्टी को जो उसके बाद सारे पाकिस्तान में छा जाती है। शुक्रिया।